خبر شامل کرتے ہیں جدہ سے۔ سعودی عرب کے یوم تاسیس پر سعودیہ کے معروف بزنس مین سردار محمد اقبال یوسف سٹی جنرل کشمیر کمیٹی، سابق کوآرڈینیٹر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ممبر مجلس عاملہ مسلم لیگ نون، سعودی عرب کی مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم، جبر اور کشمیری بھائیوں کی قربانیوں پر تفصیلی گفتگو۔ اینکر پرسن حسن بخاری کے ساتھ دیکھیے۔ جی میرے ساتھ اس وقت کشمیر دھرتی ماں کے ثبوت جو جدہ میں 40 سال سے مقیم ہیں، سردار محمد اقبال یوسف صاحب، آپ سیکرٹری جنرل کشمیر کمیٹی اور سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو اس پار کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، اور جو ہمارے آزاد کشمیر کے مسائل چل رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے وقت نکالا اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کوئی کشمیر کے حوالے سے سنسیئر ہوتا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اندر اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کھو رہی ہیں، عورتیں اپنے ساگ کھو رہی ہیں، اور اس وقت جیل جو ہے وہ جیلیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں، بلکہ پوری مقبوضہ کشمیر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے نا وہ اس کو اگر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت 10 لاکھ جو افواج ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے۔ ظلم جبر کے جو ہے پہاڑ انہوں نے توڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بحثیت پاکستانی، بحثیت کشمیری اور کوئی بھی مسلمان ہو، جب ہمیں ظلم کو دیکھ کر ہم خاموش ہو جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا ظلم دنیا میں کہیں ہے کہ آپ کے سامنے ظلم بھی ہوتا ہو اور آپ اس پہ بولیں بھی نہ، اس پہ خاموشی بھی اختیار کریں اور آنکھیں بھی بند کر دیں۔ اس سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا وہ لوگ جو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، سب سے پہلے میں تو جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ اس وقت سامنا کر رہے ہیں ظلم کے آگے جو ہے نا وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں اس وقت سوچنا ہوگا کہ یہ 70 سال کی جو تاریخ ہے اس کو کس طرف جائے گی، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ بینگ مسلمان وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ہاں کو قربانی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاں کو بلیت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ اتنے انسانوں کی جو ہے نا وہ قربانیاں اگر ہوئی ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کا خون جو ہے راگاں جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آج ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ کس قسم کی سپورٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام، پاکستانی افواج، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس وقت ان کی فلی پیٹ پہ کھڑے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں سفارتی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا، سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم نے اس تاریخ کو کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو تھا اس میں کہا کہ ہمیں اسٹریٹجی بدلی کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے نا اس کا ایک وہ سچویشن جو ہے نا وہ حالات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دوسری طرف جانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ رائگاں نہ جائیں اور کشمیر جو آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے۔ پاکستان اسی صورت میں مستحکم ہوگا جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ جی بالکل، سردار محمد اقبال یوسف صاحب بتا رہے تھے کہ انڈین 10 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے، اور اس وقت جو ہے سب سے بڑی
قائد جیل جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر بنی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام سیاستدان اکٹھے ہو کر کشمیر کی آزادی کی جو ہے حکمت عملی بنائیں اور کشمیر کو آزاد کرائیں اور کشمیر